الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کھلا شاہد کے حضور خفا ہے منا کھلا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کھلا شاہد کے حضور خفا ہے منا کھلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کھلا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کھلا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج کا تربیتی کنونشن جمعیت طلباء اسلام مالاکنڈ کے زیر اہتمام منعقد ہوا گزشتہ ماہ ان حضرات نے مجھ سے اس پروگرام کے لیے رابطہ فرمایا تو میں نے کافی حد تک ان سے گزارش کی کہ میرے کچھ عذر ایسے ہیں کہ ایمرجنسی میں اتنا جلدی پروگرام بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارے جمعیت کے نوجوانوں کی خواہش ہے کہ جمعیت طلباء اسلام مالاکنڈ کے زیر اہتمام تربیتی کنونشن ہو اور مقام صحابہ کے عنوان پر گفتگو ہو میں اس عنوان پر گفتگو آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اخلاص بھی عطا فرما دے آپ حضرات میں سے تقریباً تمام احباب نے جمعیت علماء اسلام کا رکنیت فارم پر کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا رکنیت فارم پر کرنے کا اعزاز مجھے بھی حاصل ہے میں نے صرف 2 جماعتوں کا آج تک رکنیت فارم پر کیا ہے ایک ہماری مسلکی جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اور دوسری جمعیت علماء اسلام میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو توجہ سے سمجھیں میری کوئی بات بلا وجہ اور تکلف اور تصنع پر بنیاد نہیں رکھتی میں کسی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں جب آپ نے جمعیت علماء اسلام کا رکنیت فارم پر کیا ہے تو اس فارم پہ 10 اغراض و مقاصد لکھے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے قیام کے اغراض و مقاصد کیا ہیں آپ واپس گھر جائیں اور اپنی وہ پرچی پڑھیں جس پر آپ نے 20 روپے خرچ کر کے دستخط فرمائے ہیں اس رکنیت فارم پہ 10 اغراض و مقاصد ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جب آپ 10ویں نمبر پر پہنچیں گے تو وہاں یہ بات تحریر ہے کہ فرقہ باطلہ کا رد آئین پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ کرنا یہ جمعیت کا غرض اور جمعیت کا مقصد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کی آخری غرض وہ 10ویں ہے یہ جمعیت کا بارڈر ہے اور اس جمعیت کے بارڈر پر آپ کا یہ کارکن اور یہ سپاہی موجود ہے ہم انشاءاللہ دلائل کے ساتھ فرقہ باطلہ کا رد پاکستان کی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ضرور کریں گے انشاءاللہ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ جمعیت علماء اسلام محض ایک سیاسی جماعت ہے۔ مجھ سے قبل مولانا مفتی فضل غفور دامت برکاتہم اس بات کی وضاحت فرما چکے ہیں، یہ صرف سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ دینی اور مذہبی جماعت ہے۔ پاکستان کا وجود جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے، اس لیے پاکستان کی سیاست مذہب سے الگ ہرگز نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کا مذہب سیاست سے الگ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے دو باتیں سمجھنی ہیں، یہ میری تمہید سمجھ لیں پھر میں موضوع پر بات شروع کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سامنے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک پاکستان کی سیاست، نمبر دو پاکستان کے مسلمان کا عقیدہ اور پاکستان کے مسلمان کا نظریہ۔ ہم دونوں باتوں کو بیان بھی کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ چھیڑتے ہیں اور ان کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے قائدین جمعیت اور اکابرین نے ہمیں سیاست بھی دی ہے، ہمیں عقیدہ بھی دیا ہے۔ ہم سیاست بھی کریں گے، عقیدہ بیان بھی کریں گے۔ سیاست سے الگ ہو کر ملک کے فرنگی غلاموں کے لیے ہم اسمبلی کے دروازے کھلے نہیں رکھ سکتے، اور عقیدے کو بیان نہ کر کے ملحدین اور مبتدعین کے لیے بھی ہم دروازے نہیں کھول سکتے۔ ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے صحیح علماء کو اسمبلی تک بھی پہنچائیں گے، اور اپنے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے مبتدعین اور ملحدین کے دلائل کو بھی رد کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم نے دونوں چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ عام طور پہ جمعیت کے اسٹیج پہ سیاست بیان ہوتی ہے، جس سے غلط فہمی یہ پڑ جاتی ہے کہ جمعیت شاید محض سیاسی جماعت ہے۔ اس لیے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جمعیت سیاسی جماعت بھی ہے، جمعیت نظریاتی جماعت بھی ہے، اور جب سے ہم نے نظریے کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو پھر نظریاتی نے جنم لیا ہے۔ اگر ہمارے اسٹیج پہ نظریات بیان ہوں گے، نظریاتی کا وجود از خود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے دائیں بائیں پھسلنے کی کوشش کی ہے، اس کی کچھ وجوہ بھی ہیں۔ میں مقام صحابہ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑے فتنے کی نشاندہی ضرور کروں گا کہ جے ٹی آئی سے نکلا ہے اور ملک میں پھیل رہا ہے، اور جے ٹی آئی کی طاقت کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے اس فتنے کا نام تنظیم فکر ولی اللہ ہی ہے۔ جے ٹی آئی سے نکلا اور جے ٹی آئی کو تباہ کرنے پر تلا ہے۔ میری براہ راست ان کے امیر سے گفتگو ہوئی، اس کو میں آخر میں ذکر ضرور کروں گا تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ دھوکے کہاں سے دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقام صحابہ پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں، نمبر ایک نبی اور نمبر دو صحابی۔ ایک سمجھے نبی کا مقام کیا ہے، نمبر دو صحابی کا مقام کیا ہے۔ کسی کے مقام کو سمجھنے سے قبل یہ بات سمجھنا ضروری ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ حیثیت کے ساتھ بندے کے مقام کا تعین ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کی حیثیت یہ نمائندہ خدا کی ہے، اور صحابی کی حیثیت یہ نمائندہ مصطفیٰ کی ہے۔ دو لفظ نشین فرما لیں، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر کلام خدا کے الفاظ لینے ہوں تو نبی کے بغیر نہیں مل سکتے، اگر مصطفیٰ کے کلام کے الفاظ لینے ہوں صحابی کے بغیر نہیں مل سکتے۔ لیکن اگلی بات، اگر کلام خدا کے الفاظ کا معنی لینا ہو تب بھی نبی دیتا ہے، کلام مصطفیٰ کے الفاظ کا معنی دینا ہو تب صحابی دیتا ہے۔ تو جو نبی کلام اللہ کے الفاظ دیتا ہے وہی کلام اللہ کے الفاظ کے معنی بھی دیتا ہے، اور جو صحابی مصطفیٰ کے کلام کے الفاظ کو دیتا ہے وہی صحابی مصطفیٰ کے کلام کے الفاظ کے معنی بھی دیتا ہے۔ ہم نبی کو نمائندہ خدا سمجھتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ سمجھتے ہیں۔ پہلے اس پہ دلائل سماعت فرمائیں، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نمائندہ کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا
جسے لفظ رسول کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے پیغمبر کے لیے لفظ رسول استعمال فرمایا ہے، احادیث میں صحابی کے لیے لفظ رسول استعمال ہوا ہے۔ یہ رسول لغوی معنی کے اعتبار سے صرف پیغمبر پہ بولا نہیں جاتا، پیغمبر کے علاوہ استعمال ہوتا ہے، پھر معنی اس کا کیا بنتا ہے؟ اس پر میں 2-4 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ ہم نے نبی کو نمائندہ خدا سمجھا، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ سمجھا۔ دلیل نمبر 1، ہمارے پیغمبر مکہ سے چلے ہیں، مدینہ منورہ سے چلے ہیں، عمرہ کی غرض سے چلے ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ مشرکین مکہ نے وہاں پہ حضرت عثمان کو گرفتار کر دیا اور خبر یہ اڑا دی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1450 صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں اپنے عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان شہید ہوئے نہیں تھے، قتل کیا نہیں گیا تھا، لیکن غلط خبر اڑا دی گئی۔ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے، انہوں نے سمجھا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ در حقیقت وہ شہید ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، جبکہ قتل ہوئے نہیں تھے۔ پیغمبر کے پاس علم غیب ہوتا، حدیبیہ کی بیعت کبھی نہ ہوتی۔ حدیبیہ کی بیعت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، ہمارے پیغمبر کے پاس علم الغیب ہرگز نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے جب بیعت لی ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے پیغمبر، جو بیعت آپ کی کرتے ہیں یہ بیعت دیکھنے میں آپ کی ہے، در حقیقت یہ بیعت خدا کی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کی بیعت کو خدا کی بیعت کیوں فرمایا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ پیغمبر تیری بیعت نہیں ہے، یہ خدا کی بیعت ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت فرمائی ہے، بیعت ہوتی رہی، صحابی ہٹتے رہے، آخر میں اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے آج عثمان بن عفان ہوتے وہ بھی میری بیعت کر لیتے، میں محمد یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھنے لگا ہوں۔ تو اللہ نے نبی کے ہاتھ کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا، پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ، دونوں لفظوں پہ غور فرمائیں، ان عثمان کان رسول اللہ، رسول کا معنی نمائندہ ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ، یہ رسول اللہ نبی ہے جو نمائندہ خدا ہے، رسول اللہ یہ صحابی عثمان ہے جو نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ انس بن مالک نے لفظ ذکر کر کے سمجھا دیا، نبی حدیبیہ میں یہ نمائندہ خدا ہے، عثمان مکہ میں نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ ہم نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب نبی کی بیعت ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں بیعت میری ہے، اور جب پیغمبر نے اپنا ہاتھ رکھا تو فرمایا ہاتھ عثمان کا ہے۔ خدا نے اب نبی کی بیعت کو اپنی بیعت اس لیے فرمایا، نبی نمائندہ خدا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ اس لیے فرمایا، عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ ہم نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دلیل نمبر 2 سماعت فرمائیں، یہ دلیل آپ نے کئی بار سنی ہے لیکن اور عنوانات کے تحت سنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، عامل اور معلم بنا کے بھیجا، گورنر بھی تھے، اور حضرت یمن میں جانے والے معاذ رضی اللہ عنہ یہ عامل بھی تھے، معلم بھی ہیں اور گورنر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے معاذ تم یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے، کوئی کیس آ جائے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ عرض کرنے لگے اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ قرآن کریم سے کروں گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علم تجد، اگر قرآن میں تمہیں کسی کیس کا فیصلہ نہ ملے، فرمایا بسنت رسول اللہ، میں پیغمبر کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔
فرمائے علم تجد، اگر تمہیں میری سنت میں فیصلہ نہ ملے، فرمائے اجتہد برائیِ، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولم آلو، اور میں اجتہاد کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ایک کام فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کام یہ فرمایا، اپنے ہاتھ کو لیا اور حضرت معاذ کے سینے پہ رکھ دیا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ۔ اللہ کے نبی نے جملہ یہ فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یرضی بہ رسولہ۔ میرا استدلال یہی لفظ ہے، فرمانے لگے اے اللہ تیرا شکر یہ ہے آپ نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس سے تیرا نمائندہ خوش ہے۔ اللہ کے نبی لفظ رسول 2 بار لائے ہیں، الحمدللہ الذی وفق رسولہ، یہ رسولہ مصطفیٰ ہے، رسولہ حضرت معاذ ہیں، تو نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر کلام اللہ کے الفاظ لینے ہوں تو پھر نبی دے گا، کلام مصطفیٰ کے الفاظ لینے ہوں تو پھر صحابی دے گا، اور اگر کلام اللہ کے الفاظ کے معنی لینے ہوں تو یہ بھی نبی دے گا، کلام مصطفیٰ کے اگر معانی لینے ہوں تو یہ صحابی دے گا۔ یہاں تک تو بات اکثر لوگ مان لیتے ہیں، نبی کو نمائندہ خدا بھی مانتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ بھی مانتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، آج امت میں جھگڑے چلتے ہیں، کبھی قرآن کے نام پہ جھگڑا ہے، کبھی حدیث کے نام پہ جھگڑا ہے۔ لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں قرآن سب کا ایک ہے، پھر امت میں فتنے کیوں ہیں؟ حدیث مسلمانوں کی ایک ہے، پھر حدیث کے نام پہ جھگڑے کیوں ہیں؟ کیا ان کا قرآن الگ ہے، تمہارا قرآن الگ ہے؟ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، قرآن ان کا بھی وہی ہے، قرآن ہمارا بھی وہی ہے۔ جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ مالا کنڈ کے دوستو دلیل سے اس بات کو سمجھنا، جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے تو کلام اللہ کے الفاظ بھی نبی دیں گے، نبی نمائندہ خدا ہے کلام اللہ کے الفاظ کے معنی بھی نبی دیں گے۔ یہاں پہ امت میں اختلاف شروع ہوتا ہے۔ یہ دیوبند والوں کا موقف وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب کہتے ہیں کلام اللہ کے الفاظ مدینے کا نبی دے گا، معنی قادیان والا دے گا، تو پھر غلام احمد قادیانی بنتا ہے۔ لفظ مدینے کا نبی دے گا اور معنی بمبئی والا دے گا تو پھر ذاکر نائک بنتا ہے۔ لفظ مدینے کا نبی دے گا اور معنی لاہور والا دے گا، پھر غلام احمد پرویز ابو الاعلیٰ مودودی بنتا ہے۔ لفظ مدینے کا نبی دے گا اور معنی کبیر والا ککڑہٹا والا دے گا تو پھر احمد سعید چتروڑی بنتا ہے۔ لفظ مدینے کا نبی دے گا اور معنی سوابی والا دے گا تو پھر پجپیر بنتا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے لفظ مدینے کا نبی دے گا تو معنی بھی مدینے کا، لفظ مدینے کا نبی دے گا تو معنی بھی مدینے کا، اس لیے کہ ہم نے نبی کو نمائندہ خدا مانا ہے۔ میں ایک پہ بات کرتا اور دلائل کے ساتھ بات کرتا، مجھے بات کرنے میں بحمداللہ نہ جھجک محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی مجھے کسی دوسرے ضلع میں جا کے خوف محسوس ہوتا ہے۔ دیوبند والے جھجکتے بھی نہیں ہیں، دیوبند والے ڈرتے بھی نہیں ہیں، دلیل کی طاقت سے بات کرتے ہیں اور خدا کی طاقت کو ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر دلیل کی طاقت نہ ہو بندہ جھجکتا ہے، خدا کی طاقت ساتھ نہ ہو تو پھر بندہ گھبراتا ہے۔ ہم دلیل کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور خدا کی طاقت بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی میں مسئلہ چلا ختم نبوت کے پہ ڈاکہ ڈالنے والے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کا۔ ادھر اسمبلی میں مسلمانوں کے نمائندے قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ ہے اور ادھر کفر کے نمائندے مرزا ناصر محمود ہیں۔ بات یہ چل رہی، مفتی محمود فرما رہے ہیں حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مرزا ناصر کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ دلیل توجہ سے سمجھنا۔ مفتی محمود صاحب سے پوچھو بھئی تم حضور کو آخری نبی مانتے ہو، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو مفتی محمود قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। मिर्ज़ा नासिर से पूछा कि तुम हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद अपने बाप को नबी मानते हो, तुम्हारी दलील क्या है? उसने कहा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। दलील मिर्ज़ा नासिर की भी यही है, दलील मुफ्ती महमूद साहब की भी यही है। मिर्ज़ा नासिर की दलील कैसे है? मुफ्ती महमूद फरमा रहे हैं खातमन नबीयीन का माना आखिरी है, हुजूर आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। और मिर्ज़ा नासिर कह रहा है आप लुग़त अरब को देख लीजिए, खातम का माना मोहर है, खातमन नबीयीन का माना नबियों की मोहर है, जिस पे मोहर लगेगी वो नबी बन जाएगा। मेरे बाप पे मोहर लगी है, वो नबी बन गया है। अब इसका जवाब क्या देंगे? इसमें कोई शक नहीं है, अरबी ज़बान में खातम का माना मोहर है। किसी आदमी को गुमराह करना हो, उलमा से काट के कुरान पढ़ के गुमराह किया जा सकता है, बड़ी आसान सी बात है। जब अरबी में खातम का माना मोहर है, खातमुन नबीयीन का माना नबियों की मोहर है, तो जिस पे मोहर लगेगी वो नबी बन जाएगा। हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने जो असम्बली में बात समझाई, मैं उसको ज़रा आसान करके अपने लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। मिर्ज़ा नासिर से पूछा गया, मैं पूरा मफ़हूम बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि ये मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, ये कुरान की आयत तुम पे नाजिल हुई है। कहा जी हरगिज़ नहीं। ये आयत मुझ पे नाजिल हुई है। कहा जी हरगिज़ नहीं। का आयत जिस पे नाजिल हुई? कहा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो उनसे पूछा गया जिस नबी पे आयत नाजिल हुई, क्या नबी को इस आयत का माना नहीं आता था? कहा जी बिल्कुल आता था। तो कहा ये आयत अल्लाह के कुरान की है? कहा बिल्कुल कुरान की है। ये बात किसने बताई है? कहा जी अल्लाह के नबी ने। ये कलामुल्लाह है? कहा जी कलामुल्लाह है। ये किसने बताया? कहा जी मुस्तफ़ा ने। तो फरमाया मुस्तफ़ा तो नुमाइंदा खुदा है, अगर वो कलामुल्लाह के अल्फाज देता है, अल्फाज के माने भी देते हैं। अब खातमुन नबीयीन के माने में झगड़ा हो गया। मैं कहता हूँ खातमुन नबीयीन का माना आखिरी है, तो कहते हैं खातमुन नबीयीन का माना नबियों की मोहर है। चलो अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं खातमुन नबीयीन का माना क्या है। तो मैं खातमुन नबीयीन का माना अल्लाह के नबी से बताने लगा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातमुन नबीयीन ला नबी या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ। इसका माना ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो ने कहा खातमुन नबीयीन का माना नबियों की मोहर है। यह माना हजूर से तू दिखा दे, जो माना कहने किया मैं दिखा सकता हूँ। मुफ्ती महमूद ने असम्बली में अपना माना नबी से दिखाया, मिर्ज़ा नासिर ने अपना माना अपने बाप से तो दिखाया, नबी से नहीं दिखाया। इसलिए हम कहते हैं नबी नुमाइंदा खुदा है। नबी कलामुल्लाह के अल्फाज भी देता है, कलामुल्लाह के अल्फाज के माने भी देता है। अगर कलामुल्लाह के अल्फाज नबी से लेके माना कादियान से लो मिर्ज़ाई बनता है, माना बम्बई से लो जाकिर नायक बनता है, माना लाहौर से लो अबुल आला मौदूदी बनता है, माना सवाबी से लो पंजबीर बनता है, माना अल्लाह के नबी से लो तो देवबंद बनता है। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तवज्जो, नबी नुमाइंदे खुदा है और सहाबी नुमाइंदा है। बोलिए, नबी नुमाइंदे खुदा है, सहाबी नुमाइंदा है। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब गैर मुक़ल्लिदीन से क्या इख्तिलाफ है, अहले हदीसों से क्या इख्तिलाफ है, वहाबियों से क्या इख्तिलाफ है, जमात दावा से क्या इख्तिलाफ है। मैंने कहा हमसे न पूछो, पहले उनसे पूछो। तवज्जो रखना, हमसे न पूछो, पहले उनसे पूछो। इख्तिलाफ उनसे हमें नहीं है, उनको हमसे इख्तिलाफ है। मेरे जुमले समझना, हमसे उनको, हमें उनसे इख्तिलाफ नहीं, उनको हमसे इख्तिलाफ है। वजह हम पहले वो बाद वाले, तो पहले वाला बाद वाले से इख्तिलाफ नहीं करता, बाद वाला पहलू से इख्तिलाफ करता है। अगर पहले वो थे इख्तिलाफ हमें होना चाहिए, अगर पहले हमसे इख्तिलाफ उन्हें होना चाहिए। तो लोग हमसे पूछते हैं तुम्हें क्या इख्तिलाफ है, मैं कहता हूँ हमें नहीं, उनसे पूछो तुम्हें क्या इख्तिलाफ है। अगर ये असूल आपको समझ आए आपकी जमीयत कभी टूटेगी नहीं। क्यों? अगर कोई दरमियान से ग्रुप निकले और लोग आपसे पूछे आपको उनसे क्या इख्तिलाफ है, आप ना बताया करो, आपको जो उनसे पूछो उनको हमसे क्या इख्तिलाफ है।
آپ شروع کر دیتے ہیں ان کو ہم سے یہ اختلاف ہے، آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اختلاف دوسرے کے ذمہ لائیں، دلیل دوسرے کے ذمہ لائیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی گروپ سلپ ہو کے نیا گروپ بنتا ہے، کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، پھر آپ کو دلیل بھی دینی پڑے گی نا، آپ پھنس جائیں گے۔ آپ کو بھی ہمیں تو نہیں پتا کہ اختلاف کیا ہے، ان سے پوچھو، وہ آپ کو کہیں گے ایسے تھے، پھر وہ دلیل بھی دیں گے۔ دلیل اپنے ذمہ نہیں لیتے، دلیل مخالف کے ذمہ ڈالتے۔ جب ہم دلیل اپنے ذمہ لیں تو مناظرہ مشکل ہوتا ہے، اور دلیل مخالف کے ذمہ لیں تو مناظرہ آسان ہوتا ہے۔ دلیل پیش کرنی مشکل ہوتی ہے، دلیل کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ شبہہ ڈالنا کیا مشکل ہے؟ شبہات ڈالنے آسان ہے، شبہات کے ازالے مشکل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اچھی طرح بات سمجھے بھائی، پہلے ان سے پوچھو پھر ہم سے پوچھو۔ میں درمیان میں ایک بات شروع میں کہہ دیتا ہوں، میری بات آپ حضرات توجہ سے کان کھول کے سماعت فرما لیں۔ ہمارے ہاں جو فتنہ پنجاب میں تھا وہ کافی حد تک خیبر پختونخوا میں آ چکا ہے، اور اس کو آپ نے آج کنٹرول نہ کیا تو بے انتہا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آپ جماعت الدعویٰ حافظ سعید احمد کو صرف اہل حدیثوں کی مسلکی جماعت سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اہل حدیثوں کی جہادی جماعت ہرگز نہیں ہے، جہاد کے نام پہ فراڈ ہے، کوئی جہاد کا کام ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے حنفی نوجوان کو رفع جہاد کے نام پہ لے جاتے ہیں، رفع الیدان سکھا کے واپس لاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو جہاد کے نام پہ لے جاتے ہیں اور اس کو 8 تراویح سمجھا کے واپس لاتے ہیں۔ ہمارے حنفی لڑکے کو جہاد کے نام پہ لے جاتے ہیں، منکر تقلید بنا کے واپس لاتے ہیں۔ لیا اس کو لے گئے جہاد کے نام پہ، اور جب واپس آتا ہے وہ کفر کی مشین بنا ہوتا ہے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ ہمارے ملک میں میں نہیں کہتا داعش بنے، میں نہیں کہتا یہاں پہ وجود ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر اس ملک میں یہ جماعت بنی تو اس جماعت کو افراد وہ ملیں گے جو جماعت الدعویٰ حافظ سعید کے پیروکار ہیں۔ نہ جمعیت کا نوجوان جائے گا، نہ جے ٹی آئی کا لڑکا جائے گا، نہ عالمی اتحاد کا لڑکا جائے گا، نہ ہی کوئی حنفی جائے گا۔ ہمارے ہاں توسع موجود ہے، ان کے ہاں توسع کے دروازے بند ہیں۔ جب تکفیری مشن اپنے ماں سوا ہر کسی کو کافر کہتا ہے تو اس کو دھماکے سے اڑانا وہ باعث ثواب بھی سمجھتا ہے۔ نہ ہم ہر کسی کو کافر کہتے ہیں، نہ ہر کسی کو دھماکوں سے اڑاتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس پہ نگاہ رکھو، محض اس کو جہادی جماعت سمجھ کے پنپنے کا موقع مت دو، ان پہ کڑی نگاہ رکھو، اپنی جماعت کے وجود کو منواؤ، اپنے نوجوان کو سنبھالو، اور رفع یدین کے نام پہ تحریکیں جٹتی ہیں، ان تحریکوں کو آپ کنٹرول کرو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ملک سے 100 بندہ شام کی طرف گیا ہے داعش کے لیے، ان میں اکثر کا تعلق جماعت الدعویٰ سے تھا، حنفیوں سے نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تعلق ان سے ہے آپ ان کو پکڑو، ہمارا تعلق نہیں ہے تو ہمیں لڑائی کے اندر کیوں گھسیٹتے ہو؟ ہم پرامن لوگ ہیں اور دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، دلیل سنتے بھی ہیں، دلیل دیتے بھی ہیں۔ جو شخص دلیل سن نہیں سکتا وہ دلیل دے بھی نہیں سکتا، اور جو دلیل سن سکتا ہے وہ دلیل دے بھی سکتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا بھی ہم سے بعد میں پوچھو، پہلے ان سے پوچھو۔ کہا جی ان سے پوچھ لیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ توجہ سے بات سمجھنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں اگر تم ان کے پاس جاؤ گے، ان کے گمان آپ خود سمجھیں گے۔ کہا جی وہ غیر مقلد کہتے ہیں اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ امام کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس آؤ گے ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم نبی کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ گے وہ فقہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس آؤ گے ہم حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اگر تمہیں نبی چاہیے ہمارے پاس آؤ، امام چاہیے حنفیوں کے پاس جاؤ، تمہیں حدیث چاہیے ہمارے پاس آؤ، تمہیں فقہ چاہیے ان کے پاس جاؤ۔ نوجوان بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم سے پوچھا جی آپ کا کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا ہمارا تو نہیں ہے، اختلاف انہوں نے کیا اور وہ سمجھا نہ سکے۔ میں یہ بات کہتا ہوں ہم بھی بات نبی کی کرتے ہیں، وہ بھی بات نبی کی کرتے ہیں، ہم بھی بات حدیث کی کرتے ہیں، وہ بھی بات حدیث کی کرتے ہیں۔ اور کہا جی پھر اختلاف کیا ہے؟ جب دونوں نبی کی بات کرتے ہیں، دونوں حدیث کی بات کرتے ہیں، دونوں کے پاس نبی ہے، دونوں کے پاس حدیث ہے، اختلاف کیا ہے؟ مالاکنڈ کے دوستو اختلاف سمجھنا، میں نے کہا اختلاف یہ ہے
ہم کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے، وہ بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، وہ بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کلام اللہ کے الفاظ نبی دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں۔ کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے ملتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں۔ جھگڑا کہاں سے ہے؟ اگر کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے لو اور معنی ان سے لو، توجہ رکھنا، کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے لو اور معنی وہابی سے لو تو مسلک ان کا بنتا ہے۔ کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے لو، معنی بھی صحابی سے لو تو پھر مسلک ہمارا بنتا ہے۔ کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے لو، معنی وہابی سے لو تو مسلک ادھر جاتا ہے۔ لفظ صحابی سے لو اور معنی بھی صحابی سے لو تو مسلک ہمارا بنتا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک میں ایک دو دلیل نہیں دوں گا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہمارے حنفی علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں، سب کو دیکھو، کسی بندے سے پوچھ لو بھئی تمہاری داڑھی، ہم کہتے ہیں مٹھی ہونی چاہیے، ایک مٹھی داڑھی سنت ہے، دیکھو، اور جب مٹھی سے بڑھ جائے اس کو تراش دینا سنت ہے، تو ہم کہتے ہیں مٹھی داڑھی سنت، وہ کہتے ہیں نہیں مٹھی سنت نہیں، یہ داڑھی جہاں تک جاتی ہے اس کو جانے دو، یہی سنت۔ وہ آپ کو حدیث پیش کریں گے، مجھے بھی پیش کی، کہا جی صحیح بخاری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا وحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھایا کرو، اپنی مونچھیں کٹایا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھایا کرو اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں مٹھی کے بعد کٹایا کرو۔ ہمارے پاس پیغمبر کی حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا حدیث سے مبارک جو آپ نے سنائی یہ حدیث کہاں پر ہے؟ کہا جی صحیح بخاری میں ہے، جلد ثانی میں ہے، کتاب اللباس میں ہے، باب تقلیم اظفار میں ہے۔ میں نے کہا حدیث بخاری کی کھول کے لے آؤ۔ اچھا اس کے بعد یہ بتاؤ حدیث کا راوی کون ہے، صحابی رسول کون ہے؟ کہا جی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ میں نے کہا ذرا پڑھ کے سناؤ، توجہ رکھنا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خالف المشرکین، وفر اللہ کے نبی سے حدیث کو نقل کیا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللہ، داڑھی کو بڑھایا کرو، واف الشوارب، مونچھیں کٹایا کرو۔ میں نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ نبی کے لفظ دیے ہیں لیکن اس کا معنی تجھ سے لیں گے، اسی صحابی عبداللہ بن عمر سے لیں گے۔ میں نے کہا کھولیے بخاری، پہلے حدیث امام بخاری یہ لائے ہیں، اس کے متصل بعد اس حدیث کا معنی عبداللہ بن عمر سے لائے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر اذا حج ابی تمر قبض علی لحیته فما فضل احد۔ عبداللہ بن عمر کا معمول یہ تھا، مدینہ سے مکہ جاتے، حج یا عمرہ کرتے، اس وقت کافی گزر جاتا، کچھ داڑھی کے بال بڑھ جاتے، حج عمرہ سے فارغ ہوتے، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش لیتے۔ میں نے کہا حدیث صحابی سے لے کر معنی صحابی سے لو تو مٹھی تک رہتی ہے، حدیث صحابی سے لے کر معنی وہابی سے لو تو پھر ناف سے نیچے چلی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی سے لو اور معنی بھی، بولیے، لفظ بھی صحابی سے لو معنی بھی صحابی سے۔ ہم لفظ بھی صحابی سے لیتے ہیں، معنی بھی صحابی سے لیتے ہیں۔ چلے دوسری بات، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ تم پڑھتے ہو؟ کہا جی پڑھتے ہیں۔ جی دلیل دو، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا جو نہ پڑھے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے، جو پڑھے دلیل اس کے ذمہ ہے۔ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے ذمہ دلیل نہیں ہے، آپ پڑھتے ہیں، دلیل آپ کے ذمہ ہے، دلیل دیں۔ کہا جی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بالکل یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کے لفظوں پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ سند پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر اعتراض کیا ہے؟ میں نے کہا اعتراض معنی پر ہے، توجہ رکھنا، اعتراض معنی پر ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث پڑھیں اور معنی کریں۔ کہا جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ، توجہ رکھنا، جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کی فاتحہ نہیں ہوتی، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا۔ میں نے کہا یہ جو تم نے کہا نا جو بندہ، اتنا لمبا معنی نہیں ہے،
جتنا لمبا تم نے کیا ہے. لا صلاۃ لمن لم، جو بندہ نماز نہ پڑھے، خواہ امام ہو خواہ مقتدی ہو خواہ اکیلا، یہ خواہ یہ بخاری میں نہیں ہے. بخاری شریف میں اتنا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ توجہ سے سمجھنا. کہا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے، یہ حدیث اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنی ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا میں نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ کہا جی صحابی نے. تو میں نے کہا جس صحابی نے اللہ کے نبی سے لفظ سنے ہیں اس صحابی نے نبی سے معنی بھی تو لیا ہوگا نا. اگر نبی سے لفظ صحابی دیتا ہے تو معنی صحابی سے پوچھ لیے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے. ترمذی میں معنی ہے. حضرت امام بخاری استاد ہیں، حضرت امام ترمذی شاگرد ہیں. شاگرد سے زیادہ استاد کی بات کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی استاد ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی شاگرد ہیں. معنی ترمذی میں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ خود اس کا معنی یہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان وحدہ. یہ حدیث اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا ہو. میں نے کہا تو نے کہا تھا خواہ امام ہو خواہ مقتدی ہو خواہ اکیلا ہو جو بھی ہو. اتنا لمبا ترجمہ یہ جو والا صحابی نہیں کرتا، وہابی کرتا ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اگر اس حدیث کا معنی صحابی سے لو تو امام کے پیچھے فاتحہ ثابت ہوتی ہے. اگر اس حدیث کا معنی صحابی سے لو تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہوتی. میں نے کہا لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی کا تجھے مبارک، لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے دیوبند والوں کو مبارک. ہم لفظ بھی صحابی سے لیتے ہیں، معنی بھی صحابی سے دیتے ہیں. کیوں؟ میں نے بات سمجھائی. نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. عنوان ذہن میں رکھیں. میں سمیت کے بات اس لیے کرتا ہوں، ہر بندہ ریکارڈنگ نہیں کرتا، ہر بندہ سی ڈی نہیں سنتا، ہر بندہ سوشل میڈیا سے منسلک نہیں ہے، ہر بندہ لکھ نہیں سکتا. کچھ یاد تو کر کے جائے نا. نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ. اس کا معنی کلام اللہ کے الفاظ بھی نبی سے، معنی بھی نبی سے. کلام مصطفیٰ کے لفظ صحابی سے، معنی بھی صحابی سے. یہ ہمارا ذہن ہے. میں مکہ مکرمہ میں تھا، چند نوجوان مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ فقہ کوفے کی مانتے ہو، مکہ مدینہ کے نہیں مانتے، مکہ مدینہ سے پیار نہیں ہے. تو میں مکہ اور مدینہ میں امام کوئی نہیں ملا. میں نے کہا مکہ سے پیار بھی ہے، مدینہ سے پیار بھی ہے. مکہ مدینہ کو امام سمجھتے ہیں، پھر فقہ کوفی کیوں لیتے ہو؟ امام کوفے والا کیوں ہے؟ میں نے کہا سوال آپ نے کیا تو میں بھی تو کر سکتا ہوں. میں اکثر اپنے طلبہ سے یہ عرض کیا کرتا ہوں، ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرو. کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال یہ سوال کا جواب ہوتا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیے آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا جی مکہ میں. میں نے کہا حرمین میں کبھی نماز بھی پڑھی ہے؟ کہا جی روزانہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا حرمین، حرم مکہ، حرم مدینہ کا امام جو قرآن پڑھتا ہے اس کا قاری بھی ہوگا، اس کا راوی بھی ہوگا. اس کا قاری کہاں کا ہے؟ یہ قرات کون سی ہے؟ کہا جی کوفی ہے. میں نے کہا راوی کون سا ہے؟ کہا جی عاصم. میں نے کہا کہاں کا ہے؟ کہتے کوفی ہے. میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی. جو قرآن حرمین میں پڑھا جاتا ہے اس کی قرات کا قاری حفص یہ بھی کوفی ہے، اس کی روایت کا راوی عاصم یہ بھی کوفی ہے. تمہیں مکہ مدینہ سے پیار نہیں ہے، مکہ مدینہ میں تمہیں قاری کوئی نہیں ملا، مکہ مدینہ میں راوی کوئی نہیں ملا، تم کوفے کی قرات بھی لائے ہو، کوفے کی روایت بھی لائے ہو. تو مجھے فوراً کہنے لگا یہ قرات و روایت تو کوفی ہے لیکن ان کی اپنی تو نہیں ہے. صحابہ کرام قرآن کوفہ میں لے کر گئے تھے، کوفے والوں نے واپس دیا، اس لیے قرات بھی کوفی ہے، روایت بھی کوفی ہے. میں نے کہا بیٹا پھر دو لفظوں کو یاد رکھنا، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے. الفاظ کے پہنچانے کا نام روایت ہے، الفاظ کا معنی سمجھانے کا نام درایت ہے. ہم روایت بھی مانتے ہیں، درایت بھی مانتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں جب صحابہ نے قرآن نبی سے لیا پھر کوفے دیا یہ روایت ہے، تو صحابہ نے نبی سے قرآن کے الفاظ لیے تھے، کہا جی معنی بھی لیا. میں نے کہا کوفہ والوں کو الفاظ دیے تھے یا معنی بھی دیا تھا؟
کہا جی معنی بدیا تھا. میں نے کہا جب قرآن مکہ سے چلے اور کوفہ پہنچے اور کوفہ سے چلے مکہ پہنچے اسے روایت کہتے ہیں, اور جب قرآن کا معنی مکہ سے چلے کوفہ پہنچے اور کوفہ سے مکہ پہنچے اسے درایت کہتے ہیں. تم بد دیانت ہو, ہم دیانت والے ہیں. صحابہ کرام نے جو لفظ نبی سے لے کے کوفہ دیے یہ روایت ہے, ہم اسے بھی مانتے ہیں, اور جو معنی نبی سے لے کے کوفے والوں کو سمجھایا ہم اسے بھی مانتے ہیں. ہماری روایت بھی کوفی ہے, فقہ حنفی درایت بھی کوفی ہے. تم نے آدھا مان لیا, ہم نے پورا مان لیا. تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے. میں نے کہا ہم تو تبلیغ والے بھی ہیں. ابھی مولانا تفصیل سے بات کر رہے تھے, جمعیت تبلیغ الگ نہیں ہے. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اس کو تبلیغ والے یا جمعیت والے توڑ جوڑ نہ سمجھیں. میں دبئی میں تھا, میزبان میرا تبلیغی ساتھی تھا, تو مجھ سے اس نے ایک سوال کیا. ہر جگہ پہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ دیوبند والے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتے. مجھے کہتے ہیں دیوبند والے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتے. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ نہیں چاہتے. کہتے جی ہم تو چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل نہیں چاہتے. مجھے کہتے جی چاہتے ہیں. میں نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں چاہتے. کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا جب رائے کا اجتماع ہو تو مولانا فضل الرحمان بھی پہنچ جاتے ہیں, ہم سارے چلے جاتے ہیں, اور جب الیکشن پر ہماری ٹوکری پڑی ہو پھر تم نہیں آتے. رائے کا اجتماع ہو تو ہم وہاں جائیں, الیکشن پہ ہماری ٹوکری ہو تم جہاں آؤ تو امت جڑ جائے گی. میں نے کہا بتاؤ کون نہیں چاہتا؟ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بھی؟ جب اجتماع ہو تو ہم سب جاتے ہیں نا, اور جب الیکشن کا موقع ہو پھر آپ نہیں آتے. میں نے کہا جوڑ امت میں کیسا ہوگا؟ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جوڑ والا کون ہے, ہم توڑ کی بات تو کرتے ہی نہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری بات عرض کرتا ہوں. میرا وقت 11 سے 12 تھا, 11:15 شروع, 12 بجے ختم. میں اپنے وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں, آپ کے علم میں ہے ہم نو لیٹ اور نو ویٹ کی بنیاد پہ چلتے ہیں. آپ ہمارے میزبان سے پوچھ لیں, میں 10 بجے سے پہلے آپ کے شہر مردان میں داخل ہو گیا تھا. سرگودا مردان کا بڑا سفر ہے. مجھے صبح ایک ساتھی نے یہاں سے فون کیا کہ مولانا صاحب بارش بہت ہو رہی ہے. تو میں نے بھائی اسرار کو فون کیا, میں نے کہا آپ کہو تو میں اٹک پہنچ گا, اپنی گاڑی واپس کر لوں. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں. میں نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کہیں تو آؤں, نہ کہیں تو نہ ہوں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ابھی پیٹرول جل گیا تو کیا ہو گیا تو فیس نہیں ملی. اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جب ہم دین کو دنیا کے لیے فروخت کرنا شروع کر دیں. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, بس آپ بات سمجھیں, بات کو سمیٹتے ہیں. نبی نمائندہ ہے, بولیے نا, نبی نمائندہ ہے, صحابی نمائندہ ہے. اب اس پہ بات سمجھیں. قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال فرمائے, من النبیین والصدیقین. توجہ رکھیں, من النبیین والصدیقین. نبیین سے مراد صحابہ ہیں, نبیین سے مراد انبیاء ہیں, صدیقین سے مراد صحابہ ہیں. نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. آپ نے سنا ہے انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ ہے, صحابہ کی تعداد بھی, بولیے میں نقطہ سمجھانا ہے, انبیاء کی تعداد, صحابہ کی تعداد, یہ جتنی تعداد ان کی ہے اتنی تعداد ان کی ہے. ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم نے جو صیغہ, جو وزن نبیین کے لیے بولا وہی صدیقین کے لیے بولا. نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے, انبیاء بھی 1.25 لاکھ ہیں, صحابہ بھی 1.25 لاکھ ہے. اس کی وجہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اعزاز دیا ہے, میرے محمد یہ تیرا اعزاز ہے کہ نبی نمائندہ خدا, صحابی نمائندہ مصطفیٰ. میرے محمد یہ تیرا اعزاز ہے, جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں, جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے. تجھ پر نمائندگی خدا ختم ہے, ان پر نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے. اللہ ہم سب کو مقام صحابہ سمجھ کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.